شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ملک بغداد میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام فصیح الدین بن کیف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بے شمار حسن و جمال سے نوازا تھا۔ وہ شخص شعبے کے اعتبار سے لوہار تھا۔ وہ لوہے کو پگھلا کر تلواریں بنانے کا ماہر تھا۔ وہ لوہے کو آگ میں جلتی ہوئی بھٹی میں رکھتا تھا، پھر اس تپتے ہوئے لوہے کو کسی اوزار سے پکڑنے کی بجائے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر بھٹی سے باہر نکال لیتا تھا۔ وہ گرم گرم لوہے کو آگ سے جلتی ہوئی بھٹی سے ہاتھ میں پکڑ کر نکالتا اور اس لوہے کو اپنی مرضی کے مطابق شکل دے کر تلوار تیار کر لیتا تھا۔ لوگ اس شخص کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتے تھے کہ یہ شخص کس چیز کا بنا ہے کہ اس پر آگ کوئی اثر نہیں کرتی۔ ایک بار اس لوہار کے پاس دوسرے علاقے سے ایک بندہ آیا ہوا تھا۔ وہ بندہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ شخص گرم گرم لوہے کو کسی ہتھیار سے پکڑنے کی بجائے ہاتھ ہی سے لوہے کو آگ سے باہر نکال لیتا ہے۔ اس پر آگ کوئی اثر نہیں کر رہی ہے۔ وہ اس بندے کے پاس بیٹھ کر کافی دیر تک یہ ماجرا دیکھتا رہا کہ یہ آدمی جلتی آگ میں ہاتھ ڈال کر لوہے کو بھٹی سے باہر نکالتا ہے اور جس طرح سے لوہے کو شکل دینی ہوتی ہے اس کو موڑ کر اس کو وہی شکل دے دیتا ہے۔ باہر سے آئے ہوئے شخص نے اس بندے سے اس گرم گرم لوہے کے ہاتھ کو پکڑنے کی وجہ پوچھی کہ تم کس طرح سے گرم گرم لوہے کو ہاتھ سے پکڑ لیتے ہو؟ کیا تم کو کچھ ہوتا نہیں ہے؟ کس طرح سے تمہارا جسم اس آگ کو برداشت کر لیتا ہے؟ تم لوہے کو بھٹی سے باہر نکالنے کے لیے کوئی اوزار کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ اس شخص نے باہر سے آئے ہوئے شخص کو کہا کہ میں گرم گرم لوہے کو بڑی سپیڈ کے ساتھ پکڑتا ہوں جس کی وجہ سے آگ مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں لوہے کو پکڑنے کے لیے کوئی اوزار استعمال نہیں کرتا۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ آگ تو آگ ہی ہوتی ہے، یہ کسی کو معافی نہیں دیتی۔ اس سب ماجرے کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہوا ہے۔ پاس بیٹھے ہوئے شخص نے اس حسین و جمیل نوجوان سے اصرار کیا کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس حسین و جمیل نوجوان نے کہا کہ بغداد میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ اس کے والدین عمرہ کرنے کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ ان کو راستے میں کوئی حادثہ پیش آیا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لڑکی کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے وہ بہت ہی پریشان رہنے لگی۔ وہ ایک گھریلو لڑکی تھی۔ وہ پردے کا بہت ہی اہتمام کرتی تھی۔ والدین کے وصال کر جانے کے بعد اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے زندگی بسر کرے۔ ایک دن وہ گھر سے باہر نکل کر میرے دروازے پر آ گئی۔ اس نے دروازے پر دستخط دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ مجھے بہت ہی پیاس اور بھوک لگی ہوئی ہے۔ کیا مجھے پینے کے لیے پانی مل سکتا ہے؟ خدا تم کو اس نیکی کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ میں نے اس کو پانی دیتے ہوئے پوچھا کہ تم اس وقت اکیلی گلی میں کیا کر رہی ہو؟ تم نے کچھ کھانا کھایا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ میں کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے بہت ہی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے مجھے اپنے اوپر بیتی سب باتیں بتا دیں۔ اس نے مجھے کہا کہ اب مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح سے زندگی بسر کروں۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ تم شام کے وقت میرے پاس آ جانا، جو تمہارا دل کرے گا میں تم کو وہی کھانا کھلا دوں گا۔ اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب رات ہوئی تو وہ حسین و جمیل لڑکی پھر میرے گھر آ گئی۔ میں نے اس کے لیے اچھے کھانے کی چیزیں تیار کروائی تھی۔ جب وہ لڑکی میرے کمرے میں داخل ہو گئی، کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تنہائی کا عالم پا کر اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر میری نیت بدل گئی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے کمرے کو بند کر لیا تو اس لڑکی نے مجھ سے درخواست کی کہ اے میرے بھائی، میرے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں۔ میں بہت ہی مجبور اور دکھی ہوں۔ آپ مجھے تنہا دیکھ کر کوئی غلط کام نہ کر بیٹھنا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ
کوئی غلط کام نہ کرنا۔ اس لڑکی نے مجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے دیے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس میری عزت کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا ہے، ایسا نہ کرو کہ میری عزت بھی چلی جاتی رہے اور ہمیں دوسروں کے سامنے اپنا چہرہ چھپاتی رہوں۔ گناہ کرنے کے بعد اگر میں زندہ بھی رہی تو مردوں کی طرح بن جاؤں گی، اور میرے بھائی اگر تمہاری یہ سوچ ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر تمہاری یہ سب بڑی بھول ہوگی کہ کیونکہ ہمارا رب ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ جب لڑکی کے منہ سے میں نے یہ الفاظ سنے تو اللہ تعالیٰ کا خوف مجھ پر طاری ہو گیا۔ میرا جسم کانپنے لگ گیا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے لڑکی کو کہا کہ بہن مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں شیطان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ تم پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ، میں تم کو اپنی بہن ہی سمجھوں گا، میری طرف سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ بات سن کر لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے منہ بولے بھائی پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ یہ دعا کرتے ہوئے وہ زاروں کے طار رونے لگی اور روتے روتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی کہ اے اللہ میرے بھائی پر جہنم کی آگ ہی نہیں بلکہ ہر طرح کی آگ کو حرام فرما۔ اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے باہر چلے گئی۔ اس حسین و جمیل نوجوان نے باہر سے آئے ہوئے اس بندے کو لڑکی کا ماجرا سناتے ہی کہا کہ ایک دن میں اپنے کام میں مصروف تھا، میں لوہے کو بھٹی میں تیار کر رہا تھا کہ گرم گرم لوہے کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو مجھ پر آگ کا کوئی اثر محسوس نہ ہوا۔ اس نے اس گرم گرم لوہے کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس وقت مجھے اس حسین و جمیل لڑکی کی دعا یاد آئی کہ وہ لڑکی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، یا اللہ میرے بھائی پر ہر قسم کی آگ حرام کر دے۔ اس کے بعد میں آگ کو آگ نہیں تصور کرتا ہوں، بلکہ آگ سے جب چاہوں گرم گرم لوہے کو ہاتھ سے پکڑ کر نکال لیتا ہوں۔ مجھے آگ سے لوہا پکڑتے ہوئے کوئی خوف و ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔